مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا. وہ پڑھنے والے اپنے طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ تباہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. عزیزان من، یہ میرے کہنے کی بات نہیں. قرآن نے جب کہا ہے کہ صلاۃ کا پہلا کرائٹیرین معیار یہ ہے کہ اس معاشرے سے برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس صلاۃ کو وہ قائم کرو کہتا ہے، وہ تو پڑھو تو نہیں کہتا ہے. قیام ہے، اسٹیبلش کرنا ہے کسی ایسی چیز کو جس سے یہ برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں، وہ کرو. وہ ایسا کرنا ہے کہ وہ صلاۃ والا مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے محسوس حرکات ادا کر دی تو صلاۃ ہو گئی. کہا یہ نہیں، اگر وہ رزق کے بہتے ہوئے سرچشمے پہ بند لگا لیتا ہے تو اس کی یہ صلاۃ جو ہے تباہی کا موجب ہے، وہ فرد کا ہی نہیں، معاشرے کی تباہی کا موجب. یوم الجمعہ تو میں نے عرض کیا کہ خواہ یہ 8ویں دن مقرر کر دے وہ حکومت، خواہ کسی وقت اس کے لیے اپوائنٹ کر دے. اپوائنٹڈ آور جو ہوگا، جب اس کے لیے آواز دی جائے، پکارا جائے، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کام کاج، بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے تمہیں بلایا جائے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ذرا سا بھی سوچ سمجھ کے بات اس پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بہتر بات ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب پھر یہ صلاۃ ختم ہو جائے یہاں تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ کام کاج کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تلاش معاش میں نکلو، سب کچھ کرو جو پہلے کر رہے تھے. یہ اس کے لیے ہے جو تمہیں بلایا گیا تھا. عجیب بات ہے، یہاں یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں، چلو پھرو، نکلو تلاش رزق میں، اور کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یہ ذکر اگر تم نے سننا ہے، ہمارے ہاں آج تو ذکر وہ ہے نا، وہ جو ضربے لگاتے ہیں، نہ آپ سون دینے نہ اگلے نو سون دینے. ذکر یہ ہو گیا. یہاں پہلے کہا ہے فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے لیے بھی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے یہ کچھ کرنے کے بعد جب نکل جاؤ تلاش روزگار میں، چلو پھرو، تو وہاں اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ کثیر. ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہر وقت نگاہ میں رکھنا. یہاں آؤ تو جو معاملہ پیش نظر ہے اس کے متعلق نگاہ کے سامنے رکھو کہ خدا کے ارشادات کیا ہیں، تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. یہ بھی ہوا ذکر اللہ. اور یہاں سے نکل کے دنیا میں جاؤ تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ خدا کا حکم اس کے لیے کیا ہے. یہ ذکر کثیر کہا ہے قرآن نے اس کو. کیا بات ہے قرآن کی عزیزان. لعلکم تفلحون، کاہے کے لیے؟ تاکہ تم ہر پروگرام میں، ہر مرحلے میں زندگی کے کامیاب ہو جاؤ. اب یہ ہو گئی ٹچ، تو یہ ہو گیا معیار. اگر اس میں کامیابی ہے تو یہ آپ کا اجتماع قرآنی اجتماع ہے، آپ کی صلاۃ قرآنی صلاۃ. اگر وہاں ہر معاملے میں ناکامی ہو رہی ہے تو یہ ساری رسوم ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. آپ کے اپنے آپ کا مطمئن ہو جانا یہ کوئی معیار اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن نے جو فریضہ عائد کیا تھا اسے ہم نے ادا کر دیا. صرف انہوں نے ایک بات یاد آ گیا، میرے استاد محترم مولانا اسلم جراج پوری. بہت دیر کی بات ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. انگریز کے زمانے کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا تھا، ساردہ بل اس کو کہتے تھے. ایک ہندو نے پیش کیا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی ممنوع قرار دے دی ہے. بڑا مشہور تھا اس کے لیے، بہت چلی. ہندو نے پیش کیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی. اور مخالفت میں جب یہ دیکھا کہ حکومت مان نہیں رہی، میں تو شاہد ہوں ان چیزوں کا، میں درمیان میں موجود ہوں، تو انہوں نے ایجیٹیشن شروع کی اس کے خلاف کہ حکومت کر لے جو کرنا ہے. ایجیٹیشن کا مرکز تھا دلی میں ایک علاقہ کہلاتا تھا کرول باغ، وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ تھا.
وہیں قریب میں ہی رہتے تھے مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ میرے استاد، میں بھی وہیں رہتا تھا۔ تو وہاں ایجیٹیشن جو شروع ہوئی اس کا طریق یہ تھا، اور حیرت ہوتی ہے آج ہم کس کا نام لیں، یعنی صرف یہ مولوی صاحبان ہی نہیں تھے، مولانا محمد علی جوہر جیسا شخص آکسن کامریڈ کا ایڈیٹر تہلکہ مچا رکھا تھا، جس کی انشا پردازی نے، صحافت نے، سیاست میں در و دیوار، پارلیمنٹ کے، یورپ کی پارلیمنٹ کے در و دیوار ہلا دینے والا شخص، وہ اس ایجیٹیشن کا ہیڈ تھا، اور کرتے گیا تھے۔ اعلان ہوا تھا کہ اپنے بچے بچیوں کو جن کا تم نکاح کرانا چاہتے ہو لیے آؤ، 6 مہینے کے بچے گود میں اٹھائے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں لوگ، تانتا بندھا ہوا ہے کہ نکاح تو کرنا ہی ہے۔ ایک تو ثواب یہی ہے، دوسرے یہ کہ جو اس انگریز کے ایکٹ کی خلاف ورزی سے جو ثواب عظیم ہو حاصل ہوگا، اس کو کیوں گواتے ہو؟ لوگ اس اجتہاد میں حصہ لینے کے لیے چلے آ رہے ہیں، اور وہ پڑھا رہے ہیں نکاح وہاں بیٹھے ہوئے۔ سوچتے ہیں کن ادوار سے یہ قوم گزری تھی عزیزان من، کاش کہیں تاریخ لکھی جاتی اس چیز کی۔ ساری قوم جذبات کا مرقع تھی، یعنی کوئی کھڑے ہو کے سوچ نہیں رہا تھا کر کیا رہے ہیں، چلے ہوئے ہیں صاحب ساری دنیا۔ اس کے بعد طے ان کے ہاں یہ ہوا کہ ایک ڈیپوٹیشن جائے وائسرا کے ہاں، اور وہاں جا کے کہے کہ مسلمانوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے، ان کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ تو ڈیپوٹیشن جو وہاں بن کے چلا، اس میں تمام فرقوں کے نمائندے تھے، تو وہ جا رہے تھے۔ تو مجھے اب تک یاد ہے حضرت علامہ اسلم جراج پوری بڑی نگاہ دو، بڑے قرآنی انسان تھے، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں میری ان لوگوں کو سارے۔ کہنے لگے، طبیعت میں شگفتگی بھی تھی، کہنے لگے یہ ہماری تاریخ کا عجیب ایک سانحہ ہے کہ مسلمانوں کے ان مختلف فرقوں کا جب بھی کبھی اجتماع ہوا ہے باطل پہ ہوا ہے۔ میں کہا دیکھ رہے ہیں، مجھے کہا ہر فرقے کا نمائندہ موجود ہوگا، یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ نابالغ کی شادی جو ہے ہمارے یہاں ممنوع نہ قرار دی جائے، ہر فرقہ اس میں متفق ہے، نکاح ہر فرقے کا الگ الگ ہوتا ہے ان کے یہاں۔ کیا بات کہ ہماری تاریخ کا یہ عجیب سانحہ ہے کہ مختلف فرقوں کا جب بھی اجتماع اس میں ہوا بادل پہ ہوا ہمیشہ۔ ایک احیاء اسلام کی یہاں بھی بات ہوئی کہ چھٹی اتوار کے دن کی نہیں، جمعے کے دن کی جائے، بڑا چرچا ہوا سا۔ پھر کہو گے پنجابی کہنے بڑی مال ماری جناب جدو فیصلہ کیا ہے، بڑی مبارکباد، یہ صاحب جمعے کے دن کی چھٹی ہو۔ پہلے تو ہفتے میں ایک دن کی چھٹی یہ تصوری یہودیوں کا تھا، اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں نا، مقدس دن۔ تورات میں یہ ہے نا کہ خدا نے 6 دن میں یہ ساری کائنات بنائی اور تھک گیا، یہ قرآن میں تورات میں ہے، اور 7ویں دن پھر اس نے آرام کیا، اور وہ دن تھا سبت کا یعنی سیٹرڈے۔ تو 7ویں دن چونکہ اللہ میاں بھی سارا دن سوتے رہے، اس لیے ان کے اتباع میں اس دن کاروبار یہ بھی بند رکھتے تھے، اور اس کا نام تھا ہولیڈے، 7ویں دن۔ تو شروع میں تو آپ کو شاید اس تاریخ کا پتہ نہ ہوگا، یہ عیسائیت جو ہے یہ الگ ان کے قوانین نہیں تھے، یہودیوں کے قوانین ہی کو فالو کرتے تھے، یہ بھی اسی دن کو آف ہوتے تھے، چھٹی مناتے تھے۔ بعد میں جب ان کے ہاں آپس میں مخاصمت ہوئی ہے تو پھر عیسائیوں نے یہ طے کیا کہ ہر وہ چیز جو یہودیوں کی ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے، ان کے ہاں سور حرام ہے، ہم سور کھائیں گے۔ انہوں نے کیا، انہوں نے جاؤ کھاندے پھر۔ ان کے ہاں ختنہ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ختنہ بند ہے۔ یہ اس طرح سے عیسائیوں کے ہاں یہ احکام بنے ہیں ضد میں۔ یہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، ہم اتوار کو کریں گے، تو وہ چھٹی وہ یوں ہوتی تھی۔ اب آپ کے ہاں وہ چلی آتی تھی ایک رسم اتوار کی چھٹی، انہوں نے کہا کہ اسلامی چھٹی ہونی چاہیے، جمعے کے دن چھٹی، کاروبار بند۔ اگر یہ معاشرتی مسئلہ ہوتا تو ٹھیک ہے، ایک دن ہفتے میں آف کر لیجئے،
جمعہ سوٹ اترتا ہے وہ کر لیجیے. نہیں، یہ اسلامی ہے.